وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى آخر الآية. صاحب صدر گرامی قدر، واجب الاحترام علماء کرام، بزرگان قوم، سامعین عزیز، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کا خطہ پاکستان اور بھارت پر یہ احسان رہا کہ انگریزوں کی تقریباً 200 سالہ حکومت کے باوجود، ان کے اقتدار کے باوجود، ان کے پاس ہر قسم کے وسائل موجود تھے، اس کے باوجود بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا دین و مذہب وہی رہا جو ان کے آنے سے پہلے تھا۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا جو دین و مذہب تھا اسی صورت میں باقی رہا۔ ان کے جانے کے بعد بھی انگریز 200 سال اپنے ظالمانہ اقتدار کے بعد چلا بھی گیا، لیکن دین وہی باقی رہا۔ تو مسلمانوں کے دین و مذہب میں اور ان کے آداب معاشرت میں انگریز کے اتنے طویل دور کے باوجود کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ فیض ہے دارالعلوم دیوبند کا۔ اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو جس طرح انگریز ہیلے بہانے کے ساتھ آئے، بلطائف الحیل آئے، تو انہوں نے جس طرح ریاست پر قبضہ کیا، جس طرح ہندوستان پر قبضہ کیا، وہ پورے مسلمانوں کا یہاں دین کا حلیہ بھی بگاڑ دیتا اگر علماء دیوبند نہ ہوتے۔ تو جب بھی ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات کو دیکھتے ہیں، تو بات یاد آتی ہے کہ اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو آج دین و ایمان کی وہ سلامتی نہ ہوتی۔ تو جو شخص اپنے محسنین کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کرتا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ آپ سب حضرات کو، ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو، پاکستان کے تمام مسلمانوں پر حق ہے کہ جب وہ انگریز کے 200 سالہ دور اقتدار کو یاد کریں تو شکر کریں علماء دیوبند کا، جنہوں نے ہر طرح کی محنت کر کے ان کے دین و ایمان کو بچایا۔ نہ دین و ایمان میں کوئی تبدیلی ہونے دی، نہ آداب معاشرت میں تبدیلی ہونے دی۔ اس طرف توجہ کیجئے کہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں۔ جس کا اقتدار ہو جائے، جو سیٹ جیت لے، جو اسمبلی میں پہنچ جائے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ تو انسان پھر اس کی اداؤں کی نقل کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جھکتے چلے جاتے ہیں۔ تو انگریز جن کے بارے میں ابھی جناب ظہیر الدین بابر صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ وہ اس طرح غرہ تھے کہ ہماری سلطنت پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ تو جن کا اتنا اقتدار ہو اور 200 سال تک وہ رہیں ہندوستان میں، اپنی مرضی کے مطابق نئی نبوتیں بھی کھڑی کریں، مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ان کو بدلنے کے لیے اتنی کوشش کریں، اور اس کے بعد چلے بھی جائیں، تو دین وہی باقی ہے یا نہیں؟ کہ بھائی آپ اللہ کے گھر میں ہیں،
شہادت دیں کہ ہم ظاہری طور پر سیاسی طور پر کتنی کمزور کیوں نہ ہوں، اور ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں آپس میں نبردازما ہیں وہ نظریاتی جماعتیں نظر نہ آئیں۔ جو نظریاتی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں کہ اس سے ایڈجسٹمنٹ، اس سے جوڑ۔ نظریہ مسلمانوں کا ایک ہی ہے، تو اسلام کے نظریات پر نظریاتی امت قائم ہے۔ آپ آج کل اس شور و غل میں سن رہے ہیں کہ فلاں کے ساتھ جوڑ۔ کسی سے یہ بھی سنا کہ نظریاتی طور پر کہیں جوڑ ہو رہا ہو؟ نہیں۔ تو میں کہتا ہوں توجہ کریں کہ کس قدر مخلص وہ لوگ تھے جنہوں نے انگریز کے اس دور اقتدار کے باوجود، اور پھر ایک دن دو دن کا نہیں، 200 سال کے قریب وہ دور اقتدار میں رہے، آئے بھی اور گئے بھی، لیکن مسلمانوں کا دین و ایمان، دین و مذہب اور یقین اور آداب معاشرت وہی رہے یا نہ۔ ایسے بھی کئی حضرات یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے انگریزوں کا دور اقتدار دیکھا ہے، ان کے آداب معاشرت اپنے مسلمانوں کیا رہے۔ تو ایک بات اس میں یاد رکھیے کہ میں اللہ گھر میں کہتا ہوں کہ یہ فیض ہے دارالعلوم دیوبند کا۔ کیوں؟ دنیا چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے انگریزوں کے چڑھتے سورج کو سلام نہیں کیا؟ وہ کون تھے؟ میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اتنی بات کہتا ہوں کہ انگریز پہلے آئے، جب ہندوستان میں آئے ان سے پہلے یورپین قوموں سے پرتگیز آ چکے تھے، ان کے بعد انگریز آئے، اس کے بعد فرانسیسی آئے، اس کے بعد ڈچ اقوام آئیں، مختلف قومیں آتی رہیں اور انہوں نے ہندوستان میں اپنے ڈیرے ڈالے۔ بلطائف الحیل انہوں نے ہندوستان پر اس طرح قبضہ کر لیا کہ بادشاہ، مغل بادشاہ سے اس بات پر دھوکے سے دستخط کرا کر اعلان کر دیا کہ خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا اور حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی۔ اب جب انہوں نے اسٹیٹ پر قبضہ کر لیا، جس طرح بھی کیا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، اس کے بعد ان کا اگلا حملہ کس پر تھا؟ ہندوستان پر سیاسی طور پر جب قبضہ انہوں نے کر لیا تو اس سے اگلا حملہ کس پر تھا؟ اگلا حملہ ان کی سوچ میں یہ تھا کہ ہم نے ان سے ملک تو چھین لیا، اب دین بھی چھین لیں۔ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے بعد انہوں نے نظریاتی اقتدار چاہا، کن سے چھین لیں؟ تو اس وقت یورپ سے پادریوں کے پادری آئے، انہوں نے ہر شہر میں چوکوں میں اپنے اڈے لگائے، براہ راست ایسے نقشے پیش کیے جو امریکہ کی گستاخانہ فلم میں آج بھی یاد دلاتے ہیں۔ اور یہ اقتدار، جن کا اقتدار ہے انہی کا یہ کاروبار ہے کہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں اسلام پر، پیغمبر اسلام پر، ادھر سے ادھر سے حملے ہو رہے ہیں۔ تو انسان فطرتاً چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے ہوتے ہیں، تو جو لوگ ان کے اس کاروبار سے، اس طریقہ کار سے متاثر ہوئے، انہوں نے چڑھتے سورج کو سلام کیا۔ جس طرح ملک انہوں نے کھو دیا تھا، وہ اس کنارے پر آ گئے کہ دین بھی کھو دیں۔ اس وقت میدان میں کون نکلے؟ ذرا تاریخ رفتہ کو آواز دیں، تاریخ رفتہ کو آواز دیں۔ جب انہوں نے یہ کوشش کی کہ ان سے دین بھی چھین لیں، تو اس وقت یہاں ضمنی طور پر ایک بات کہتا ہوں، ضمنی طور پر آپ حضرات صرف سننے والے نہ رہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی علماء بیان کر چکے، تو آپ صرف سننے والے نہ رہیں، سنانے والے بھی رہیں۔ جب تک عام مجلسوں میں، عام محفلوں میں
عام دوستانہ ملاقاتوں میں، گھروں کی ملاقاتوں میں ہمارے مسلمان نوجوانوں کی زبان پر اسلام کی صداقت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے اظہار کے لیے ضرورت نہیں ہوگی کہ جہاں کوئی بات کرے وہاں منہ پر ایک جواب دے۔ ضروری نہیں کہ اس میں کوئی قرآن و حدیث کے حوالے ہوں، لیکن اللہ نے عقل کا نور تو دے رکھا ہے۔ لیکن کسی سے حضور کے خلاف، اسلام کے خلاف ہمارا کوئی نوجوان بات سن نہ سکے۔ جب کوئی بات کرے تو اس کا منہ کوئی نہ کوئی منہ جواب میں آئے۔ ہم بیان کرتے تھک جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، لیکن ہمارے سامعین کہتے ہیں کہ جی جواب دینا علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے، ہم نہیں جواب دیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ نہیں، ایمان اور یقین اپنا کلمہ آپ نے پڑھا ہے اور قبر میں ہر ایک نے خود جانا ہے۔ جب آپ نے اپنے یہاں جواب دینا ہے تو پھر حضور کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف کوئی بات بھی ہو، اس کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے بھی دو چار آپ کو یاد ہو تو آپ اس کا منہ بند کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے مسلمانوں میں یہ سکوت کی عادت نہ ہوتی، امریکہ کو گستاخانہ فلم دکھانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ اسلام دین یہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ آپ نے یہ بات سنی ہے کہ نا؟ دین تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنی پہلے؟ یہ بات تو کئی دفعہ سنی ہوگی نا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ تو آپ اتنی بات قیاس سے بھی نہیں کہہ سکتے، اندازے سے، کہ ہندوستان میں جب مسلمان آئے تو اگر وہ آئے ہوں تلوار کے زور سے، تو جب اقتدار انگریزوں نے چھین لیا ہندوستانیوں سے، تو اس وقت وہ قوم جس پر مسلمانوں نے تلوار استعمال کی ہو یا جبراً ان کو مسلمان کیا ہو، وہ قوم کون تھی؟ ہندو تھی۔ تو انگریزوں نے آ کر جب اس ملک کو مسلمانوں سے چھینا تو چاہیے تھا نا کہ ہندو جو ہے وہاں کے وہ سمجھتے کہ انگریز ہمارے نجات دہندہ ہیں۔ قیاس کیا کہتا ہے؟ عقل انسانی کیا کہتی ہے؟ انگریزوں نے جب مسلمانوں سے اقتدار چھین لیا تو ہندوؤں کو چاہیے تھا خوشی مناتے کہ جنہوں نے ہم سے چھینا تھا تلوار کے زور سے، اب ان سے پیچھے نہیں گیا۔ یہی ہے نا۔ لیکن کیا وجہ کہ 1857 کی جنگ آزادی میں وہی ہندو مسلمانوں کے ساتھ ہو کر لڑے کہ انگریز یہاں سے نکل جائے۔ پوری تاریخ 1857 کی جب مارکے کی اور یہ جو جدوجہد تحریک آزادی تھی اس میں ہندو مسلمان اکٹھے ہو کر لڑے۔ اس سے معلوم ہوا پہلے جو مسلمان وہاں آئے تھے وہ تلوار کے زور سے نہیں آئے تھے۔ اگر تلوار کے زور سے آئے ہوتے تو کبھی انہی کے ساتھ مل کر ہندو انگریزوں سے نہ ٹکراتے اور 1857 میں مسلمانوں کا ساتھ نہ دیتے۔ یہ بات جو میں نے کی ہے یہ کوئی عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو عقل تو جہاں کوئی ایسی بات کرے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، آپ اپنے قیاس سے، اندازے سے ایسی باتیں کر کے اس کا منہ بند نہیں کر سکتے۔ وہاں انگلینڈ میں جب کبھی ان لوگوں نے ہمارے سامنے یہ بات کی کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو میں نے کہا اچھا بھائی تم جو اگر یہ کہتے ہو تو بتاؤ جو پیدا ہی یتیم ہوا اس کے ہاتھ میں کون سی تلوار تھی؟ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جو پیدا ہونے سے پہلے یتیم تھے، گھر میں کوئی ان کا بھائی نہیں، کوئی بڑی بہن نہیں جو ان کی جگہ لے لے، کوئی جاگیر نہیں، کوئی دولت نہیں تھا۔ وہ اللہ کے پیغمبر نے اس وقت ان کی جو حالت تھی، اس میں تم بتاؤ کہ ان کے پاس دولت کون سی تھی کہ وہ انہیں تلوار کے زور سے پھیلے؟ بھائی حضور مکہ سے جو مدینہ نکلے وہ رات کو چھپتے چھپاتے غاروں میں پناہ لیتے، اس طرح گزرے یا تلوار کے ساتھ نکلے؟ اور جس کے پاس طاقت ہو وہ اس طرح راتوں رات چھپ کر اپنے گھر سے نکلتا۔ تو یہ باتیں جو میں نے آپ سے کہی یہ اپنے عقل کے ساتھ، عام ذوق کے ساتھ، اس کے لیے کوئی علم کی ضرورت نہیں، حوالوں کی ضرورت نہیں، کوئی قرآن کی آیت کی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم حیران ہیں کہ ہمارے نوجوان پڑھے لکھے جو گریجویٹ بھی ہو گئے جب ایسی کبھی بات سنتے ہیں تو اندر سے کوئی جواب ہی نہیں نکلتا۔ میں بتا یہ رہا تھا
کہ انگریز جب ہندوستان میں آئے انہوں نے ملک تو مسلمانوں سے چھین ہی لیا، اس کے بعد ان کے دین پر حملہ کرنا ان کا دوسرا پروگرام تھا، اور دنیا جیسا کہ میں نے کہا چلتے سورج کو سلام کرتی ہے، تو جب انگریز اس ملک میں سارے لوگ سپین کی طرح ان کی آغوش میں چلے جاتے اگر علماء دیوبند نہ ہوتے۔ اس وقت دیکھیں کہ علماء میں سے اور مختلف فرقوں کے رہنماؤں کو دیکھیں اس وقت وہ کہاں تھے، اور پادریوں کے پنجے میں پنجے ڈال کر اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کون حضور کے نام پر قربانیاں دے رہے تھے، اسلام کے نام پر قربان ہو رہے تھے۔ صحافت وقت کی آئینہ دار ہوتی ہے، صحافت وقت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تو مجھے مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ علماء دیوبند کون ہے، شیخ الہند مولانا محمود حسن کے اساتذہ اور بزرگ وہ کون ہیں اور ان کی شاگرد کون ہیں؟ تو اخبار ذمہ دار میں سر ورق ایک نظم سامنے آئی کہ وہ کون ہے؟ علماء دیوبند، علماء دیوبند۔ تو مولانا ظفر علی خان نے کہا کفر ناچا جن کے آگے بارہا ٹگنی کا ناچ، کفر ناچا جن کے آگے بارہا ٹگنی کا ناچ۔ کفر کبھی مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنانے کے عنوان سے سامنے آیا، کبھی مرزا غلام احمد کی صورت میں سامنے آیا، کبھی انکار سنت کے نام سامنے آیا۔ کفر ناچا جن کے آگے بارہا ٹگنی کا ناچ، جس طرح جلتے توے پہ رقص کرتا ہے سپند، جس طرح توا گرم ہو اس کے اوپر ہرمل کا دانہ پھینک دو تو وہ تڑپتا ہے اور آواز آتی ہے۔ کفر اس طرح علماء دیوبند کے سامنے ناچا۔ انہوں نے وہاں سے پادری منگائے، فرانس سے بھی پادری آئے، لندن سے بھی پادری آئے، دوسرے ملکوں سے آئے، اور انہوں نے مار کے لگائے، لوگوں کو لالچ بھی دیے، لیکن الحمدللہ اسلام، ہم مسلمان اپنے دین و مذہب کے لحاظ سے اور اپنے معاشرت کے لحاظ سے ان میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے۔ آج بھی ہمارے ارباب سیاست، سیاسی لوگ جو ملک پر کبھی کوئی آ گیا کبھی کوئی آ گیا، ان کے آپس میں کتنے اختلافات کیوں نہ ہو، کتنے نزاعات کیوں نہ ہو، لیکن مسلمانوں نے اپنا دین و ایمان، مذہب و عقیدہ اور معاشرت قائم رکھی ہے یا نہیں؟ خواہ یہ ہلکا محدود ہو خواہ وسیع ہو، لیکن اب تک جو دین قائم ہے نظریاتی طور پر وہ کن کا فیض ہے؟ آج بتائیں کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، جتنے بھی ارباب اقتدار ہیں، ان میں کسی میں آپ کو کوئی نظریاتی طور پر اسلام کی کوئی شعاع ملتی ہے؟ اگر نہیں، پھر بھی آپ مسجد میں ہیں، پھر بھی عقیدے کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو اسلام باقی ہے اور باقی رہے گا، کارواں آتے رہے جاتے رہے۔ سیاست کے کئی قافلے چلے اور گئے، کارواں آتے رہے جاتے رہے، ہم فریب رہنما کھاتے رہے، لیکن الحمدللہ یہ جو ذوق پیدا ہو گیا ہے، یہ جو ذوق آپ میں پیدا ہے اپنے دین و ایمان کے بچانے کا، اس پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس طرح توجہ دلاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمان قوم کو کس نے سنبھالا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کے پیغمبر تھے، جو انہوں نے کام کیے ان کے پیچھے خدا کی طاقت تھی، لیکن جب حضور نے وصال فرمایا تو آپ کے وصال کے بعد مسلمان قوم کو کس نے سنبھالا؟ بھائی ذرا سوچو، جواب چاہیے مختصر، کیونکہ بات لمبی نہیں، لمبی بات نہیں کرنی، مختصر بات۔ میں جواب عرض کرتا ہوں، لیکن اس وجہ سے کہ یہ جواب یاد رکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضور کی وفات کے بعد مسلمان قوم کو کس نے سنبھالا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، چھوٹا سا۔ اس شرط پر عرض کر رہا ہوں کہ آپ اسے یاد رکھیں۔ بولے کہ تو نہیں؟ مسلمان قوم کو سنبھالا خلافت نے۔ اگر خلافت نہ ہوتی، اگر خلفائے راشدین نہ ہوتے، اگر وہ ایک نظام نہ ہوتا
تو پھر مسلمان سمجھ سکتے تھے؟ نہیں. مسلمانوں نے جہاں بھی کہیں شکست کھائی اس وقت کہ جب اس میں آپس میں جوڑ نہ ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں ایک تھے، آپس میں ایک تھے اور سارے نیک تھے. ان کا جو نظام تھا اس کا نام ہے نظام خلافت. تو نظام خلافت قائم ہوا. نتیجہ کیا کہ کیسر و کسرا بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک جو مسلم اسٹیٹ تھی وہ محدود تھی، لیکن خلافت راشدہ میں اسلام کے جھنڈے روم میں، ایران میں، شام میں، مصر میں، افریقہ تک پر لہرا گئے. تو لہرائے کس کا صدقہ؟ کہو خلافت کا. تو میرا سوال یہ ہے کہ حضور کی وفات کے بعد مسلمانوں کو، اس امت کو سنبھالا کس نے؟ خلافت نے. خلیفہ وہ اس درجے کے ہوں جن کو کہتے ہیں خلافت راشدہ، اس درجے کے نہ بھی ہوں تو جن کو کہتے ہیں اموی خلفاء، ان کی طرح نہ بھی ہوں تو جن کو کہتے ہیں عباسی خلفاء. سالوں پر سال گزرتے گئے، صدیوں پر صدیاں آتی گئیں، لیکن خلافت کا ایک نظام تھا. پہلے یہ خلافت راشدہ کے روپ میں، پھر یہ خلافت امویہ کے نام سے، پھر اگلی صدیاں آئیں تو خلافت عباسی کے نام سے. خلافت کا ایک نظام تھا. تو جب مسلمان اکٹھے ہوں اس کو کہتے ہیں جماعت، ایک جماعت ہے. تو حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، کہ جماعت جب مسلمان ہو تو ان کے اوپر حفاظت کے لیے خدا کا ہاتھ ہوتا. صحابہ کی اپنی انفرادی محنتیں، قربانیاں، قوتیں، وہ نہیں، ایک نظام ہے. اور وہ نظام ہے مسلمانوں کے اتحاد کا. مسلمان جب آپس میں جڑے ہوں تو یہ نظام خلافت ہے. حضور کے بعد مسلمانوں کو کس چیز نے سنبھالا؟ خلافت نے. ایک پہلی خلافت، خلافت راشدہ، اس کے تو نمونے نہیں ملیں گے. جب لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی ہم مسلمان خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں، تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ نظام تو تم نافذ کر سکتے ہو، لیکن اس نظام کو چلانے کے لیے ابو بکر عمر کہاں سے لائیں گے؟ آج ہم اپنی خلافت ہے جس کو کہتے ہیں الجماع، سب کٹھے مسلمان. مسلمانوں کا ایک ملک نہیں، کسی ملکوں کے جغرافیائی فاصلے جو ہے وہ قوم کو علیحدہ علیحدہ نہیں رکھ سکتے. جب سب اکٹھے ہوں ان پر خدا کا ہاتھ ہے، ید اللہ علی الجماع. تو مسلمانوں نے باوجود ہے کہ اب وہ دور نہیں رہا تھا کہ ابو بکر و عمر جیسے لوگ آئیں جو اس کو چلائیں. اموی دور آ گیا، پھر عباسی دور آ گیا. اور جب عباسی خلیفہ کی حیثیت بغداد میں اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ ایک ملک کے درجے میں رہ گیا، تو عباسی خلیفہ نے اس وقت کی نبض پر ہاتھ رکھ کر ترکوں کو کہا. ترک عرب نہ تھے اور ترک عرب نہیں. تو عباسی خلیفہ کے آخری خلیفہ نے، عباسی خلافت کے آخری خلیفہ نے ترکوں کو کہا کہ ہم اب اس قوت میں نہیں رہے کہ سارے ملکوں کا نظام سنبھال سکیں. اور مسلمان کنٹریز میں اس وقت سب سے زیادہ طاقت ترکوں کے پاس تھی. تو ترکوں کو کہا کہ تم اب اس کو لے لو. اب آگے خلیفہ جو چلے ان کو کہتے ہیں خلافت عثمانیہ. ترکوں کا بڑا جو تھا عثمان، یہ وہ عثمان نہیں جو خلافت راشدہ والے ہیں، یہ اور تھے. تو اس نے اپنے سنبھال لیا. تو اس وقت جب ترکوں نے سنبھالا، اور ترکوں کو کس سے بات اقتدار ملا تھا، وہ لمبی بات ہے. ترک ایک قوم ہے جو وسط ترکستان سے نکلی تھی اور وحشی قسم کی قوم، نہایت جوش والی تھی. عیسائیوں نے اس وقت چاہا کہ کسی طرح اس قوم کو مسلمانوں پر ڈال دیں، کہ مسلمانوں کو گرانے کے لیے، دبانے کے لیے ان کو ڈال دیں.
جیسا کسی کو اکسایا جاتا ہے۔ ان تاتاریوں کو، ترکوں کو تاتاری بھی کہتے تھے اس وقت، ان تاتاریوں کو اکسا کر مس لیڈ کر کے مسلمانوں سے ٹکرا دیں تو مسلمانوں سے ہم اپنا پرانا صلیبی جنگوں کا انتقام لے لیں گے۔ جب انہوں نے کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہے، انہوں نے بجائے اس کے کہ ترک مسلمانوں سے ٹکرائیں، ان کے دلوں میں اسلام ڈال دیا۔ اقبال نے غالباً کہا تھا کہ یہ حقیقت ہے آیاں تاتار کے افسانے سے، پاسماں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے۔ اب کعبے کو سنبھالنے کے لیے ضرورت تھی کہ کعبے کو سنبھالنے کے لیے کوئی آئے تو پاسبان کعبے کو مل گئے، کہاں سے؟ صنم خانے سے، ان ترکوں سے جن کو عیسائی مسلمانوں سے لڑانے کے لیے اٹھانا چاہتے تھے۔ تو جب آخری عباسی خلیفہ نے ترکوں کو خلافت دے دی تو باوجود ہے کہ ترک عرب نہیں، لیکن یہ خلافت دینے والا کون ہے؟ جو بالکل جائز طور پر لیگلی وہ قریشی خاندان قریش میں نبی پاک کے خاندان میں تھا، اور ان کی خلافت عباسیوں کی کئی صدیوں پر حاوی تھی۔ تو اس خلیفہ نے جب اپنی خلافت دے دی کن کو؟ ترکوں کو۔ اب مسلمان ترکوں کے جھنڈے تلے آ گئے، اور پھر وہ وقت آیا کہ ترکی خلافت جب قائم ہوئی تو سینٹر آف دی گورنمنٹ جو تھا وہ تو ٹرکی تھا، لیکن ان کی طرف سے گورنر جو تھے وہ مختلف ملکوں میں تھے، اور جو گورنر ان کا غالب پاشا آخری دور میں وہ سعودی عرب میں، جس کو آج سعودی عرب کہتے ہیں، اس وقت یہ نام نہیں تھا۔ عرب سلطنت کا گورنر ترکی خلافت کی طرف سے کون تھا؟ غالب پاشا۔ یہ وہ دور ہے جب انگریز ہندوستان میں آ چکے، اپنے پادریوں کو بلا چکے۔ تو اس وقت انگریزوں نے جب یہاں اپنے پادری بلائے اور مسلمانوں کو کہ دین و مذہب میں تبدیلی پیدا کرنے کی آخری کوشش کی، اس وقت انگریز کی یہ بھی کوشش تھی کہ مسلمانوں میں یہ جو خلافت کا بت ہے توڑ دیا جائے کس طرح۔ یہ ٹھیک ہے کہ خلافت ترکی کا وہ رنگ نہیں جو خلافت راشدہ کا تھا، لیکن مسلمان ہیں تو اکٹھے نا۔ جب تک ان کی جو یونائٹڈ، جب ان کی یہ مضبوط حیثیت جو ہے اس کو ہم توڑیں گے نا، ہمارے لیے آگے سلسلہ نہیں چلے گا۔ تو غالب پاشا انور پاشا کی طرف سے یعنی ٹرکی کی طرف سے وہ گورنر تھا جس کو آج کل عرب کہتے ہیں، اور اس وقت عرب کہتے تھے۔ تو انگریزوں نے دو کوششیں کی، ایک تو یہ کوشش کی کہ ہندوستان میں پادری منگوا کر مسلمانوں کے دین کا حلیہ بدلا جائے، نئی نبوت اتار کر ان کو ختم نبوت کی مخالفت میں کھڑا کیا جائے، اور مکہ میں عرب میں یہ کوشش کی جائے کہ وہاں ترکی خلافت کو توڑنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا جائے کہ ترک تو عرب نہیں ہیں، ان کا کیا حق ہے کہ عربی ملکوں پر حکومت کریں، ان کا کیا حق ہے کہ ان کا اقتدار اور ان کی خلافت جو ہے وہ یہاں چھائی ہوئی ہو۔ ایسے وقت میں ایسے مرد جری کی ضرورت تھی کہ جو ہندوستان میں بھی انگریزوں کو دین و مذہب کا حلیہ بگاڑنے سے ایک پرے رکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں، اور وہی جو ہیں مکہ مکرمہ میں اور عرب ملکوں میں خلافت کو توڑنے والوں کا مقابلہ کر کے خلافت کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کہا وہ ترک ہیں، ان کے ساتھ ہو کر ان کی قوت کا باعث بنے۔ تو یہ یاد رکھو کہ جس شخصیت نے بیک وقت سارے محاذوں پر کام کیا ان کا نام ہے شیخ الہند۔ اگر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مین طور تاریخ کو یہ دیکھیں تو اس میں یہاں کیا یہاں کیا یہاں کیا یہاں انسان حیران ہو جاتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ذرا اس طرح توجہ کریں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں بڑے استاد تھے، صدر مدرس تھے، شیخ الحدیث سے۔ ان کی نظر جو تھی نا وہ صرف ہندوستان انڈیا پر نہیں تھی، ان کی پورے عالم اسلام پر، پوری دنیا پر ان کی نظر تھی۔ سوچتے تھے ان کا ان کا ان کا ان کا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو بزرگ ہیں دیوبند کے، ان کی نظر ایسی جامع رہی کہ بیک وقت انہوں نے ہر ایک محاذ کو سنبھالا، جس لیے میں نے آپ کے سامنے ابھی کہا کہ
کفر ناچا جن کے آگے بارہا ٹیکنیکل ناچ. تو مولانا کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی وہ فرماتے ہیں کہ جب انگریزوں نے میرے لیے جلا وطنی کے احکام جاری کیے کہ یہ ہندوستان سے نکل جائے، تو ان کو جلا وطنی کی سزا جو دی گئی وہ یہ کہ ہندوستان سے نکالا گیا کہ 21 سال تک ہندوستان قوم نہیں رکھ سکتے. اب انہوں نے تو جانا ہی تھا، سزا جو تھی انہوں نے جانا ہی جانا تھا. تو جب جانے لگا میں تو مجھے میرے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن نے بلایا، مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم کابل جاؤ، اس کے رستے سے پھر تم نے روس کی طرف اور گھومتے رہو. اگر 21 سال اللہ تعالیٰ اگر تو زندگی دے تو مختلف گھومنا ہی ہے نا. تو مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں کہ جب میں اس وقت کابل گیا اور آزاد علاقوں میں نے قدم رکھا تو مجھے اس وقت پتہ چلا کہ شیخ الہند تھے تو دیوبند میں بیٹھے، لیکن انہوں نے اتنی بڑی جماعتیں وہاں تیار کر رکھی تھی بیرونی ملکوں میں کہ جب انہوں کے پتے مجھے شیخ الہند نے پہلے دیے تھے، میں نے ان پتوں پر جا کر ان سے ملا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ موننی سا بدن، کمزور سا بدن، لیکن یا اللہ وہ کیا شے تھی کہ ان کا دماغ بھیا کے وقت جس طرح ہندوستان میں مسلمانوں کو بچانے کے لیے، ان کے دین و مذہب کو بچانے کے لیے محنت کر رہا تھا، انہوں نے پوری دنیا کے ان ممالک میں اپنے کارکن ہر جگہ چھوڑے ہوئے تھے. انہوں نے جب میرا استقبال کیا اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ واقعی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ بھیا کے وقت سارے جہان پر اور ساری دنیا پر نظر ہے. تو فرماتے ہیں، میں اب آپ ان کی بات آگے چھوڑتا ہوں، آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ انگریز تل چکا ہے کہ خلافت توڑنے کے لیے. وہ مسلمان جن کی خلافت پہلے خلافت راشدہ کے نام سے تھی، پھر خلافت بنی امیہ کی خلافت امیہ کے نام سے تھی، پھر خلافت عباسی خلافت عباسیہ کے نام سے تھی، اور پھر خلافت آئی وہ خلافت عثمانیہ ترکوں کی خلافت. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ایک عجیب بات سوچی. ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک تقریر میں مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اور تقریر میرے پاس محفوظ ہے، تقریر میں مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مسلمانوں، انگریز کے خلاف ہم دونوں نکلے تھے، یعنی مسلمان بھی اور ہندو بھی اکٹھے، اور پھر ہمیں شکست ہو گئی جس کے اسباب اللہ ہی جانتا ہے. ہم دونوں نکلے ان کے مقابلے میں، لیکن اب انگریز تو قبضہ پا چکا ہے ملک پر، تو کس طرح ہم انگریزوں سے، اس سودیشی حکومت سے، اس بیرونی مداخلت سے بچ سکتے ہیں، اور مشورہ کریں. اب آپ سوچیں کہ ہندوستان کے ہندو مسلم اگر مل کر انگریزوں کے خلاف لڑتے ہیں اور شکست کھا جاتے ہیں تو آگے مسلمانوں کے بچنے کی کوئی راہ ہے؟ بچنے کی کوئی راہ نہیں. اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 2 فیصلے کیے. ایک تو یہ کہ ہم جب ہمارے پاس طاقت نہیں تو مسلمانوں کو لڑانے اور ختم کرنے، قتل ہونے اور ظلم و سیاست کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے ہم ان کو متوجہ کر دیں علم کی طرف. تو دارالعلوم دیوبند قائم ہو گیا، جس کے پہلے طالب علم مولانا محمود حسن تھے. تو دیوبند قائم کیا تاکہ اب مسلمانوں سے آخر ملک تو گیا لیکن دین کو بچانا ہے، دین کو بچانے کے لیے دیوبند قائم کر دیا گیا. تو دیوبند کے بننے سے سب سے زیادہ ناراض کون ہوئے ہوں گے؟ کیا سے بات کریں نا. جب انہوں نے دارالعلوم ایک مدرسہ بنا لیا بڑا کہ مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، ریاست تو ہاتھ سے گئی، ریاست چھن گئی ہم سے، مگر وہ عارضی شے تھی. نئی دنیا کے آئینے تو مدن سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی پر. تو ایمان بچانے کے لیے جب مدرسہ قائم کر لیا گیا، اس سے سب سے زیادہ ناراض کون ہوں گے؟
انگریز. اب انگریزوں نے ادھر تو یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کی ایک قوت توڑنے کے لیے فرقہ بندی پھیلائی جائے. جتنے فرقے بھی انگریز حکومت کے دور میں چلے وہ سارے اسی مقصد میں انگریز کے نسلین کو پورا کرنے کے لیے. تو توجہ پھر اس طرف کیجئے یہ بات کہ اب ایک مسئلے کی بات ہے ضمنی، لمبی بات نہیں کرتا، اس بات بھی ختم کرنی ہے، لمبی بات نہیں کرتا. اب جب انگریزوں نے چاہا کہ فرقہ بندی کے ذریعہ مسلمانوں کو بھی ایک نہ کریں، ایک نہ ہو رہنے دیں، جب مسلمان بھی ایک نہ رہیں گے تو پھر ہندو اور زیادہ ان سے دور ہو جائیں گے، پھر ہندوستان ایک مستقل طاقت نہ رہے گی. اب کریں تو کیا کریں؟ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا کہ ہم اب انتظار کریں کہ خدا بھی کوئی انقلاب لاتا ہے یا نہیں. اگر انگریزوں کی اپنے ملک میں لڑائی ہو جائے کسی دوسری یورپین قوم سے، لڑائیاں تو ہو جاتی ہیں نا، تو جب انگریز ادھر جائے اس وقت ہم کچھ انقلاب کی انگڑائی لیں اور ہم کوشش کریں کہ جب وہ وہاں مصروف ہے ہم اپنی ایک قوت بن کر پھر ایک دفعہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے آزاد کر دے. تو اتفاق سے جرمنوں کا انگریزوں سے اختلاف ہو گیا. تو پہلی جنگ عظیم لڑی گئی 1914 میں. جب پہلی جنگ عظیم لڑی گئی اس میں انگریزوں کے مقابل کون تھے؟ جرمن. انگریزوں کے مقابل کون تھے؟ جرمن. تو یہ لڑائی تھی دو قوتوں کی، انگریزوں کی اور جرمنوں کی. اس وقت خلافت مسلمانوں میں کن کی تھی؟ ترکوں کی. ذرا توجہ کریں، خلافت کن کی تھی؟ ترکوں کی. تو جب خلافت ترکوں کی تھی ادھر فریقین کون تھے جنگ کے؟ انگریز اور جرمن. تو ترکوں نے اس وقت ساتھ دیا الائز بن کر کن کا؟ جرمنوں کا. ترک جب جرمنی سے مل گئے تو انگریزوں کے مقابلے میں جرمن تو تھے ہی، اب ترکی خلافت بھی ان کے ساتھ ہو گئی. تو انگریزوں نے جو خدا مکہ میں پیدا کی تھی کہ خلافت کو توڑ دیا جائے کسی طرح کہ مسلمانوں یہ ترک تو عرب نہیں ہیں، تو عرب ممالک میں انہوں نے قبضہ کیوں کر رکھا؟ اس عنوان سے انہوں نے یہ بات چلا دی کہ ان کا حق نہیں. تو ان کو عربوں کو اکسایا گیا کہ وہ کسی طرح خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دیں. ادھر ترک ملے ہوئے تھے جرمنی کے ساتھ، تو بڑی لڑائی جو لڑی گئی وہ تو انگریزوں کے اور ان کے مقابلے میں جرمنی اور جرمنی کے ساتھ یہ ترک. اب اس لڑائی کے باوجود جب شکست ہو گئی تو پھر جو خلافت کا تصور تھا اس کو، خلافت کن کی؟ عثمانیہ کی. اس خلافت کو قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں میں یہاں انڈیا میں دو چار فرقے بنے. ان کی داستان غم کیا ہے وہ میں اس وقت بیان نہیں کرتا، لیکن آپس وہ جو لڑے اس میں تو مسئلہ یہ چلا کہ کیا ترکوں کی خلافت جائز ہے یا نہیں. اس کا اجمالی نقشہ یہ ہے کہ ترک جو تھے، ترک وہ عرب نہیں تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ الائمۃ من قریش، کہ خلفاء اور امراء مسلمانوں کے قریش میں سے ہوں گے. اس سے استدلال کیا گیا کہ جب قریش میں نہیں ہے تو ان کو توڑ دیا جائے. اور یہ نہیں پتا تھا کہ خلافت ان کو دی ہے عباسیوں نے، اور وہ جائز خلیفہ کے خلاف الائمۃ من قریش کے تحت، تو ان کا کام کوئی بھی ہو بطور جائز خلیفہ کے جس کو سپرد کیا وہ انہی کا نمائندہ ہوگا. اس لیے تمام علماء نے، تمام مشائخ نے، تمام روحانی بزرگوں نے ترکوں کی خلافت کو تسلیم کیا تھا. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات میں
ایک بڑا اہم عنوان ہے جس کا نام ہے تحریک خلافت۔ تحریک خلافت کا مطلب یہ کہ خلافت میں کیا گزری۔ انگریزوں نے مکہ میں کس کو اٹھایا تھا؟ جو وہاں عرب تھا اس کو ترکوں نے اپنا گورنر تو بھیجا ہوا تھا غالب پاشا، لیکن وہاں کی حکومت کا جو جس کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ بنایا ہوا تھا شریف کو۔ تو شریف مکہ کی حکومت تھی، اس کو وہ عرب تھا، اس کو کہا کہ تم بغاوت کا اعلان کر دو اور کہو ملک کو قبضہ میں نے کر لیا۔ اس وقت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد جوہر وغیرہ یہ سارے افراد جو تھے وہ خلافت کے حق میں تھے۔ تو ڈاکٹر اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ مکہ کا حکمران جسے کہتے ہیں شریف، وہ تو سودا کر رہا ہے انگریزوں کے ساتھ مل کر، اور ترک جو عرب بھی نہیں ہیں وہ جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں اور میدان میں ان سے لڑ رہے ہیں۔ تو اقبال نے حیرانی کے ساتھ کہا، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ۔ بیچتا ہے ہاشمی یعنی جو عرب تھا نا، وہ اپنے آپ کو یہ شرق اردن میں اب تک ان کے اولاد کی حکومت ہے، تو اس کو کہا یہ اردنی بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مر رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ اور ترک جو ہے وہ جان کی قربانی دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال کا اپنا نظریہ بھی شیخ الہند کے ساتھ تھا۔ شیخ الہند ہندوستان میں آواز اٹھا رہے تھے خلافت کے حق میں، اور وہ مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم اس خلافت کے ساتھ ہیں۔ تو جو لوگ علامت من قریش کے سہارے کہہ رہے تھے کہ خلافت ٹوٹنی چاہیے، ایسا صدمے کی بات ہے کہ وہ اپنی جگہ کامیاب ہو گئے۔ آج مسلمان جو ہیں وہ دنیا میں کئی خلافت کے سائے میں ہیں۔ تو میں نے پہلا سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ حضور کی وفات کے بعد مسلمانوں کو سنبھالا کس نے؟ خلافت نے۔ تو جب خلافت کو توڑنے میں انگریز کامیاب ہو گئے تو اب مسلمانوں پر کوئی خلافت کا سایہ ہے نہیں۔ کوئی ملک کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ آج مسلمان خلافت کے بغیر اس طرح ابتری کا شکار ہیں کہ یہ ایک عنوان اور ایک نام سے کہیں بھی نہیں۔ تو مسلمانوں پر جو حالات گزر رہے ہیں، لوگ پوچھے ہیں ہر روز اخبار دیکھ کر اتنے حملے ہوئے، اتنے حملے ہوئے، اتنے مرد قتل ہوئے، اتنے قتل ہوئے، یا اللہ یہ مسلمانوں پر کیوں گزر رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم اس ایک ہونے سے محروم ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ید اللہ علی الجماع۔ تو ہم یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ علم کے آفتاب و ماہتاب جس طرح انہوں نے دیوبند میں صدر مدرس اور شیخ الحدیث ہونے پر اپنی دینی ذمہ داری ادا کی، اور شیخ الہند اس طرح کہ ہندوستان میں جتنی طاقتیں بھی انگریزوں کے خلاف تھیں ان سب کے وہ سیاسی طور پر رہنما تھے۔ جب وہ مالٹا سے رہا ہو کر آئے تو آگے ہندو مسلمانوں نے جب ان کا استقبال کیا تو ان کے استقبال کرنے والوں میں گاندھی بھی تھا۔ ہندو بڑا ناز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گاندھی جیسا مفکر، جس طرح سیاستدان گہری سوچ والا، جس نے نان وائلنس کا فلسفہ جو تھا پیش کیا۔ تو ہم ان سے ہندوؤں سے اتنا کہتے ہیں کہ گاندھی کو اس درجے کی بات سکھائی کس نے، سمجھائی کس نے؟ شیخ کون تھا؟ شیخ الہند۔ مسلمانوں کو اٹھایا شیخ الہند نے، ہندوؤں کو بھی اٹھایا شیخ الہند نے۔ انگریزوں کے خلاف دونوں کو لڑانے کے لیے وہ جو فضا پیدا کی دونوں نے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں نے ہندوؤں کو ساتھ لے کر انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ تو شیخ الہند ایک بڑی جامع شخصیت تھی، جامع۔ افسوس کہ ہم اسے اپنے یہاں ایک مختصر ماحول میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ چاہیے تھا کہ لاہور کے ایک ایک بڑے محلے میں جہاں بڑی بڑی مسجدیں ہیں، شیخ الہند کے کارناموں کو زندہ کرنے کے لیے کوشش کی جاتی کہ ہم شیخ الہند کی اسی فکر کی تائید کرتے ہیں، اے اللہ ہم میں تو اس فکر کو بیدار کر، تو کچھ فائدہ بھی ہوتا۔ تاہم میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی، اور یہ بات اس وقت میں نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ وقت مختصر ہے۔ جب کوئی بات کہہ دی جائے تو پھر اس کی وضاحت کے لیے وقت بھی چاہیے نا۔
سوال بتا دیتا ہوں، جواب آپ پوچھتے رہیں۔ ہندوستان میں جب انگریز ترکی خلافت کو توڑنے کے لیے کام کر رہے تھے اور شریف مکہ سے انہوں نے بغاوت کرا دی تھی ترکوں کے خلاف، اس وقت اس ملک میں ترکی خلافت کے کون فتوے دے رہے تھے؟ سمجھے جواب؟ نہیں سمجھے کہ جب انگریز یہ کوشش کر رہے تھے نا کہ ہم خلافت کو توڑ دیں، عرب میں حکومت تھی ترکوں کی، اور ان کی طرف سے نمائندہ جس طرح وزیر اعظم ہوتا ہے وہ تھا شریف، اور گورنر تھا غالب پاشا، اور ٹرکی میں وزیر اعظم تھا انور پاشا۔ اس وقت جب یہ انگریز توڑ رہے تھے تو ہندوستان میں خلافت کے حق میں کون تھے اور خلافت کے خلاف کون تھے؟ یہ آپ خود اپنے طور پر تحقیق کریں اور پوچھیں، میں اس وقت اس کی تفصیل نہیں کرتا۔ سوال کیا ہے کہ خلافت میں حق میں کون تھے اور اس کے خلاف کون تھے؟ ایک فتویٰ تیار کیا گیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو عرب جا چکے تھے حج کے عنوان سے کہ حج کے لیے انہوں نے اس زمین میں داخل لے لیا۔ وہاں ان کا مشن تھا کہ کسی طرح غالب پاشا کے ساتھ مل کر ترکوں کی ہمدردیاں انڈیا کے حق میں حاصل کریں۔ تو اتنا فتویٰ آیا کہ جی ترک خلافت کے حقدار ہیں یا نہیں، دستخط کر لیں، آپ عالم دین ہیں، دستخط کر لیں، آپ دستخط کر دیں۔ انگریزوں نے اس وقت کتنے لوگوں نے دستخط کرائے، اور خود ہندوستان میں ایسی کتابیں لکھی گئیں کہ ترک خلافت کے حقدار نہیں ہیں۔ ایک پوری کی پوری تحریک چلی، کہ یہ خلافت کے حقدار نہیں۔ تو میں یہ آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے طور پر اتنا ہی پتہ کریں کہ جو خلافت کے حق میں تھے، اس کے لیڈر تھے، رہنما تھے ملکی سطح پر، وہ تھے شیخ الہند، اور جو ان کے خلاف تھے وہ کون تھے آپ کو لوگ بتائیں گے۔ میں بات اس نہیں نام لینا چاہتا، صرف توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ سوال اہم ہے یا نہیں۔ آج جب ہم حضرت شیخ الہند کو خراج تحسین ادا کر رہے ہیں تو کہ میں عرض کرتا ہوں کہ مبارک ہیں وہ جو اب بھی شیخ الہند کے حق میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ مسلمان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ تاریخ میں اصل مسلمان کون ہیں، جو اورنگزیب سے لے کر چلے آ رہے ہیں اور اب تک اسی عقیدے پر ہیں جو دارالعلوم دیوبند پیش کرتا ہے، اور آگے جو تفرقے کی راہیں ہیں وہ کن کن لوگوں نے قائم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم یہ جو جلسہ ولایت ہر سال ہوتا ہے وہ اس لیے ہم آپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے سامعین کو اللہ سے ملانے کے لیے ایک ہی پیغام دیتے ہیں۔ آپ بھائی اللہ سے ملنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں نا؟ تو یہ پیغام آج کے جلسے کا ہے، اس سے ملنے کی ایک ہی راہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی اس سے ملنے کی ایک ہی راہ ہے، اس سے ملنے کی ایک ہی راہ ہے۔ وہ راہ کون سی ہے؟ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے تھے جو ملے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم نے کہا تھا ان کی یاد مناتے ہوئے، اس سے ملنے کی ایک ہی راہ ہے، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ اس کے بعد مختلف اولیاء کرام کے نام پر ہم یہ کام کرتے رہے، اور سال میں جلسہ ولایت میں ان کا پیغام پیش کرتے رہے۔ کیوں؟ ان سے ملنے کی ایک ہی راہ ہے، ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ آج بھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں یہ جو تقریب ہے اس کا حاصل بھی یہی ہے، اس سے ملنے کی ایک ہی راہ ہے، کیا کہ شیخ الہند کے نقشے قدم پر چلے آؤ۔ وہ مال ہے۔